بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اپنے قول عہد پورے کرو۔ تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو۔ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ سورۃ مائدہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی سوائے آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم کے۔ یہ آیت کریمہ روز عرفہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اس کو پڑھا۔ اس میں 120 آیتیں اور 12,464 حروف ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں نازل ہوئی، اس لیے اس صورت کی آیات مبارکہ ناسخ ہیں، منسوخ نہیں ہیں۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلامی حکومت کی تاسیس سے، ایک امت کی تربیت، ایک معاشرے کا قیام اور ایک دستور حیات پیش کر چکے تھے۔ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو۔ عقود کے معنی میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ ابن جریر نے کہا کہ اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اے مومنین اہل کتاب، میں نے سابقہ آسمانی کتابوں میں سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے متعلق جو تم سے عہد لیے ہیں وہ پورے کرو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ خطاب مومنین کو ہے، انہیں عقود کے وفا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان عقود سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حرام و حلال کے متعلق قرآن پاک میں لیے گئے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس میں مومنین کے باہمی معاہدے مراد ہیں۔ تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، یعنی جن کی حرمت شریعت میں وارد ہوئی، ان کے سوا تمام چھپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، لیکن شکار کو حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو۔ مسئلہ کہ خشکی کا شکار حالت احرام میں حرام ہے اور دریائے شکار جائز ہے، جیسا کہ اس صورت کے آخر میں آئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ حکم فرماتے ہیں جو چاہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔